ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز شروع کی. بولو تہجد کی نماز. اور آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی تہجد میں روتے تھے, ایسا روتے تھے جیسے کوئی ہانڈی میں پانی گرم ہوتا ہو, ایسی آہیں نکلتی تھی. اب ہمارے نبی کا رونا, یہاں ربیعہ کا رونا, یہاں ہمارے نبی کا رونا, یا ربیعہ کا رونا. اے تہجد کی نماز مکمل ہو گئی, السلام علیکم ورحمت اللہ, السلام علیکم ورحمت اللہ. حضرت ربیعہ یہاں دائیں طرف ہے, ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا ربیعہ اپنی جگہ سے اٹھو, یہاں میرے سامنے آ جاؤ, آؤ میرے سامنے آ جاؤ. حضرت ربیعہ دھیرے دھیرے ایک چھوٹا سا کپڑا پہنے ہوئے دھیرے سے اٹھے, پورے آنکھوں میں سے آنسو بہتے تھے. جو مانگو گے اللہ تمہیں عطا کرے گا. اور ربیعہ جو سامنے بیٹھے نا اور روتے روتے کہا اللہ کے رسول میں یہاں مانگنے کے واسطے آیا, اتنی راتوں میں باہر کھڑا ہوں, میرے کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے, میں جنگل میں جا کے لکڑی کاٹتا ہوں, میرا گھر چلتا ہے, میں آپ کی محبت میں آتا ہوں, آپ کے پاس پیسے مانگنے نہیں آتا. ہمارے نبی نے کہا لیکن ربیعہ تہجد کا وقت ہے, اللہ کہتے ہیں مانگو. نہیں لیکن میرے نبی میں مانگنے کے لیے نہیں آیا, میں کو مال دولت زمین جائیداد کچھ نہیں چاہیے, مجھے کچھ نہیں چاہیے, میں تو آپ کی محبت میں آتا. ہمارے نبی نے تیسری مرتبہ فرمایا ربیعہ مانگ لو, تہجد کا وقت ہے, اللہ کا حکم ہے, تم جو مانگو گے. سچ بتاؤ میرے بھگوان پور والوں, ہم ہوتے تو آج پوری زمین اپنی ہوتی یہاں کی, سبھی مانگ لیے ہوتے. اب سننا دل کو ہلا دینے والی بات, تیسری مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا ربیعہ وقت چلا جائے گا, تہجد کا وقت ہے, اللہ کی طرف سے آواز آ رہی ہے, مصطفیٰ تمہیں کہہ رہے مانگو, کیا مانگتے ہو. اے سننا پورا بھگوان پور سننا. جب تیسری مرتبہ ہمارے نبی نے کہا تو ربیعہ نے کہا مانگنا ضروری ہے. ہاں ضروری ہے, مانگ لو, کیا مانگتے ہو. کہ حضرت ربیعہ ایسا ہاتھ آگے, میرے ہاتھ کو دیکھنا, یہ حدیث میں لکھا, ایسا ہاتھ آگے بڑھایا, کاپتا کاپتا ہاتھ گیا, ہمارے نبی کے ہاتھ پر رکھا, اللہ کو کہو مجھے کچھ نہیں چاہیے, مجھے محمد چاہیے. سبحان اللہ. اللہ کو کہو مجھے کچھ نہیں چاہیے, مجھے آپ چاہیے, مجھے آپ چاہیے. جیسے دنیا میں آپ نے مجھے اپنے پاس رکھا, کل قیامت میں بھی اپنے پاس کھڑا کر دینا. سبحان اللہ. کل اوسے کوثر میں بھی اپنے پاس کھڑا کر دینا. اللہ کے رسول کل جنت میں بھی اپنے پاس کھڑا کر دینا. مجھے کچھ نہیں چاہیے, مجھے صرف آپ چاہیے. اب سننا ہمارے نبی نے کیا فرمایا, اچھا ربیعہ تم نے مجھے مانگا. اے ربیعہ بولو تم نے مجھے مانگا تو ایک کام کرنا ہوگا. ربیعہ جب تم نے مجھے مانگا تو ایک کام کرنا ہوگا. وہ ربیعہ تھے نا ہماری طرح تو نہیں تھے, کہنے لگے اللہ کے رسول ایک کام نہیں 100 کام بتائیے, جتنے کام چاہیے بتائیے میں کروں گا, لیکن مجھے آپ چاہیے. میرے نبی آپ مجھے چاہیے, آپ کی محبت چاہیے, آپ کا ساتھ چاہیے, مجھے بس آپ کے ساتھ رہنا ہے, آپ مجھے جتنے کام بتانے ہو بتاؤ. ہمارے نبی نے فرمایا ربیعہ تم اکیلے نہیں. بولو تم اکیلے نہیں. جو کام میں بتا رہا ہوں وہ ایک ہی کام ہے, کوئی بھی کرے گا. ربیعہ تم کرو گے یا قیامت تک آنے والا کوئی مرد کرے گا یا قیامت تک آنے والی کوئی عورت کرے گی. ہمارے نبی نے فرمایا انشاءاللہ جو کرے گا قیامت کی ہر منزل میں محمد کے ساتھ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قیامت کی ہر منزل میں میں آپ کو انداز میں بتاتا ہوں. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربیعہ ایک کام بتاؤں گا. پورا بھگوان پور ساتھ میں بولے. ہمارے نبی نے فرمایا ربیعہ ایک کام بتاؤں گا. اور ہمارے نبی نے فرمایا ربیعہ تم اکیلے نہیں, قیامت تک آنے والا میرا کوئی بھی امتی مرد ہوگا یا عورت ہوگی, اگر وہ یہ کام کرے قیامت کی ہر منزل میں وہ محمد کے ساتھ ہوگا. قبر سے اٹھے تو محمد کے ساتھ ہوگا. بولو سبحان اللہ. حشر کے میدان میں محمد کے ساتھ ہوگا, نشر کے میدان میں محمد کے ساتھ ہوگا, حساب کتاب کے میدان میں محمد کے ساتھ ہوگا, اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا وہ محمد کے ساتھ ہوگا, صراط پر محمد کے ساتھ ہوگا. ارے میرے پیارو جنت میں بھی جائے گا تو محمد کے ساتھ جائے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. جناب حضرت قاری احمد علی صاحب اب اتنا تو کہہ دو مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, کیونکہ مصطفیٰ کا دامن مل گیا تو ہر منزل میں محمد مل گئے. بولو سبحان اللہ. لیکن کیا کام کرنا, ایک کام کرنا ہے. اور ربیعہ تم اکیلے نہیں, قیامت تک آنے والا میری مائیں سنے, میری بہنیں سنے, میری بیٹیاں سنے, ایک کام کرے. بولو بھگوان پور والے کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ہر منزل میں محمد. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کام کرنا. ہمارے نبی نے فرمایا
فرمایا. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربیہ ایک کام کرنا ہوگا, تم اکیلے نہیں, قیامت تک آنے والا میرا امتی کوئی بھی یہ کام کرے گا, وہ قیامت کی ہر منزل میں محمد کے ساتھ ہوگا. وہ کام یہ ہے اِنِّی عَلَيَّ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ. ہمارے نبی نے فرمایا ایک کام کرنا ہوگا, 5 نمازیں پڑھنا, کبھی نماز کو قضا مت ہونے دینا. سبحان اللہ. بھائی کون کون تیار ہے؟ بہت کام آسان ہے. بولو کتنی نمازیں پڑھنا؟ آواز نہیں آ رہی. بولو کتنی نمازیں پڑھنا اور کبھی قضا نہیں کریں گے. تو میرے پیاروں پہلی بات ہو گئی لا الہ الا اللہ. ایمان کی حفاظت. بولو کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. موبائل میں گناہوں سے بچیں گے. بولو انشاءاللہ. نمبر 2 ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اور نمبر 3 بتاؤ نماز کی پابندی کریں گے. بولو کریں گے انشاءاللہ. ایک نماز میرے پیاروں 5 نمازیں پڑھ لو اللہ کی قسم. یہ 5 نمازیں پڑھ لو, قیامت کی ہر منزل, قیامت کی ہر چوکھٹ, ارے قیامت میں الگ الگ منزلیں آئے گی. آپ کو معلوم ہے قیامت میں اتنی عجیب عجیب منزلیں آئے گی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نامہ اعمال اڑائیں گے, جب ترازو میں ہمارے اعمال کو تولا جائے گا, ہمیں پل صراط سے گزارا جائے گا. ارے میرے پیاروں اس سے بڑھ کر خوش نصیب کون مسلمان ہوگا جو ہر منزل میں نظر اٹھائے گا تو محمد نظر آئیں گے. سبحان اللہ. سبحان تو اللہ. نماز کے لیے کون کون تیار ہے؟ ذرا ہاتھ اوپر کرے. بالکل پکا وعدہ. بولو کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو 3 کام میں نے آپ کو بتا دیے. نمبر 1 لا الہ الا اللہ. اللہ. نمبر 2 مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. نمبر 3 نماز قضا نہیں کریں گے. بھائی دیکھو جھوٹ نہیں بولنا. کون کون پکا تیار ہے؟ کل کی فجر ہاتھ اوپر کر کے بولو انشاءاللہ. کل کی فجر بولو انشاءاللہ. موت کی شام بولو انشاءاللہ. بولو ہماری نماز قضا نہیں ہوگی. اب ایک آخری بات بول کر یہاں سے چلوں گا میں, لیکن میرے پیاروں ذرا پیار محبت سے سننا. بولو سنو گے نہیں انشاءاللہ. ایک آخری بات بہت پتے کی بات ہے میرے پیاروں. بڑی رات آ رہی ہے. کون سی رات؟ شب برات. شب برات کو شب برات کیوں کہتے ہیں؟ برات کے معنی معافی کا اعلان. اور میں نے آپ کو کہا اللہ تعالیٰ معافی کا اعلان کریں گے. اللہ ہم کو بھی معاف کرے. بولو آمین. لیکن دیکھو بہت بڑی لسٹ ہے, میں پوری لسٹ پہ نہیں جاتا ہوں, ایک بات پر جاتا ہوں. میرے دوستو یہ بڑی رات ملے گی نا؟ بولو انشاءاللہ. یعنی اللہ ہماری عمر میں برکت دے, اللہ ہم کو بڑی رات پہنچاوے, بلکہ اللہ ہم کو رمضان تک بھی پہنچاوے. آمین آمین. میرے پیاروں اگر میرے کو بولتے ہوئے کچھ عجیب لگتا ہے لیکن کھل کے بولتا ہوں. بھگوان پور والوں, اگر ہماری ماں ہم سے ناراض ہے نا, سنو, اگر ہماری ماں ہم سے ناراض ہے, یہ بڑی رات کو ہم کتنا بھی روئیں گے, کتنا بھی روئیں گے. اور صرف یہ رات نہیں, رمضان مہینے کی ہر رات میں روئیں گے. اللہ صاف کہتے ہیں کہ جس کی ماں اس سے ناراض ہوگی وہ کتنا بھی روئے, کتنی بھی نماز پڑھے, موت کے وقت اس کو کلمہ نہیں ملے گا. موت کے وقت اس کو کلمہ نہیں ملے گا. حدیث پاک میں لکھا یتقلب جنب الی جنب, یعنی موت کے وقت کروٹ پہ کروٹ لے گا. لیکن اللہ کہیں گے نہ, تیری ماں تجھ سے ناراض ہے, تجھے موت کے وقت کلمہ نہیں ملے گا. میرے پیاروں میں ایک واقعہ سنا رہا ہوں, سب سنیں گے انشاءاللہ. نہیں بولو نہ سنیں گے انشاءاللہ. میرے کو برابر یاد ہے جب میں اس سے پہلے بھی بھگوان پور آیا تھا, تب بھی میں نے کہا تھا کہ ماں کو ناراض مت کرنا. لیکن اس وقت میں نے جب کہا تھا, اس وقت میری ماں زندہ تھی, میرے ابا بھی تھے. ابھی آج میرے ابا کو 1 سال ہو گئے, اور کچھ دن پہلے میری امی کو 4 سال ہو گئے. میرے پیاروں میری امی بھی اللہ کی رحمت میں چلی گئی, ابا بھی. اور لوگ کہتے ہیں نا کہ جب ماں باپ چلے جائے تو بچہ یتیم ہوتا ہے. بچہ یتیم نہیں ہوتا, بڑے بڑے یتیم ہو جاتے ہیں. میرے پیاروں پہلے یہ بیان کرنے آتا تھا, اتنا خوش ہو کر آتا تھا کیونکہ آخری ملاقات امی سے کرتا تھا, اور جانے کے بعد پہلی ملاقات امی سے کرتا تھا. میری امی میرے گھر میں کمرے میں رہتی تھی, وہی میری امی کو سمجھ میں بھی نہیں آتا تھا, پھر بھی کہتا تھا امی کلکتہ جانا ہے کہ اڑیسہ جانا ہے کہ کہاں جانا ہے, امی دعا کرنا اللہ عزت کا معاملہ کرے. پھر واپس جا کر کہتا تھا امی بہت اچھا ہو گیا. لیکن میرے پیاروں اب تو سمجھ میں نہیں آتا, جاتے وقت کس کو کہنے کا, آتے وقت کس کو کہنے کا. نہ ماں کا سایہ رہا نہ باپ کا سایہ رہا. لیکن میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں میرے پیاروں, ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں, نام ان کا مشکل ہے لیکن نام آپ یاد رکھو نہ رکھو, واقعے کو یاد رکھنا. ان کا نام ہے حضرت کہمش. بولو کیا نام ہے؟ حضرت کہمش. کہمش ان کا نام. بہت زبردست حدیث کے پڑھانے والے, حدیث کے امام. اب ہوا کیا, ان کی ماں کی عمر ہو گئی کچھ 90-95 سال کی عمر ہو گئی. تو یہ بہت اچھا سبق پڑھاتے تھے, بہت اچھا قرآن پڑھاتے تھے, بہت اچھی امامت کراتے تھے. ایک دن یہ گھر میں گئے تو دیکھا کہ ماں کی عمر زیادہ ہو گئی, اور زیادہ عمر میں ایسا ہوتا ہے ماں کو پیشاب بھی ہو گیا,
माँ को पाखाना भी हो गया है, पूरा बिस्तर खराब हो गया है। तो हजरत कहमश, वो ज़माने में ऐसा तो नहीं था कि बाहर नल होता था और नल खोल लिया और पानी ले लिया। तो हजरत कहमश गए, नहर पे गए, करीब में नहर थी, वहाँ से पानी ला रहे, मशकीज़ा उठा रहे, अपनी माँ को पहले अलग किया और उसके बाद में सारा पाखाना धोना शुरू किया, पेशाब धोना शुरू किया, चादर को बदलना शुरू किया, फिर माँ को नहलाना शुरू किया। इनका एक शागिर्द वहाँ से देख रहा है, कब से देख रहा है कि मेरे उस्ताद इतने बड़े, मेरे टीचर इतने बड़े, प्रोफेसर इतने बड़े, हदीस के पढ़ाने वाले जो मालूम नहीं हजारों तलबा को सबक पढ़ाते, आज ये ऐसा कर रहे, पाखाना साफ कर रहे, ये पेशाब साफ कर रहे, अपनी माँ के कपड़े उतार के माँ को नहला रहे। वो शागिर्द आहिस्ता से आता और आकर कहता, मेरे उस्ताद मैंने कब से देखा आपके काम कर रहे हो, तो आपको तो अल्लाह ने बहुत माल और दौलत दिया है, आप किसी काम करने वाली को रख लो ना, कोई काम करने वाली रख लो जो माँ को देखा करे। ये तो आज हमने देखा। तो हजरत कहमश ने रोते रोते कहा, रोज मेरी माँ को इस्तिंजा मैं ही कराता हूँ, मैं ही खाना पकाता हूँ और मैं ही अपने हाथ से माँ को खाना खिलाता हूँ। तो वो शागिर्द ने कहा, लेकिन अल्लाह ने तो आपको बहुत दिया, आपके पास जमीन है, आपके पास ये घर है, आप कोई काम करने वाली को रख लो। तो हजरत कहमश रोए, रोते रोते कहा, जब ये काम मैं करता था तो मेरी माँ ने कोई काम वाली को नहीं रखा था, यही काम मैं भी करता था, मैं भी पाखाना करता था, मैं भी पेशाब करता था, मैं भी बिस्तर खराब करता था, मेरी माँ मुझे नहलाती थी, कपड़े धुलाती थी, मेरी माँ ने तो कभी नहीं कहा कि मैं कोई काम वाली को रखूंगी, तो मैं कैसे कोई काम करने वाली को रख सकता। उसके बाद हजरत कहमश ने क्या कहा, बेटा जा जा, तू भी जा, माँ की खिदमत कर ले, माँ की खिदमत में जो मिलना वो मिलेगा, लेकिन याद रखना मेरा बेटा। हजरत कहमश कहते, मैं भगवानपुर वालों आपसे कहता हूँ और मैंने तजर्बा किया तो मैं कहता हूँ, क्या कहा हजरत कहमश ने, क्या कहा बेटा जा जा, तू भी जाके माँ की खिदमत कर ले, याद रख ले, रात को जब सोएगा ना, सोएगा, नींद बाद में आएगी, मदीने वाले नबी पहले ख्वाब में आ जाएगा। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। बाद में आएगी, नबी का दीदार पहले हो जाएगा, सुभान अल्लाह। मौत के वक्त कलमा मिल जाएगा, अल्लाह सारी नमाज़ें कबूल कर लेगा। इससे बढ़कर कोई दौलत नहीं है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। इस पर एक बात बताऊं, एक बुजुर्ग थे, बोलो, एक बुजुर्ग थे, वो इतने सखावत वाले थे, उनकी छोटा सा गांव था, उसमें वो बुजुर्ग थे। अब वो क्या करे मालूम, एक छोटी सी मस्जिद थी, अब जितने लोग फजर की नमाज पढ़ने आवे, वो बुजुर्ग ऐलान करे, भाई फजर के बाद सब अपनी जगह पर बैठे रहना, सबको चाय पिलाई जाएगी। अच्छा, जोहर की नमाज पढ़ने सब आवे, वो बुजुर्ग ऐलान करे, माशाअल्लाह आप लोग आए हो, नमाज पढ़ने आए हो ना, ऐसे मत जाना, सुन्नत और नवाफिल के बाद खाने का इंतजाम होगा। अब मतलब 5 नमाजों में लोग आवे और वो बुजुर्ग को अल्लाह ने माल दिया था, वो लुटाते जावे, लुटाते जावे। एक दिन वो छोटा गांव था, गांव वालों ने मशवरा किया कि रोज हम वो अल्लाह के वली का खाते हैं, फजर के बाद नाश्ता भी उनका करते, जोहर के बाद खाना भी उनका खाते, असर के बाद भी चाय पीते, मगरिब के बाद भी उनका खाते। तो हम सब गाँव वाले मिलकर आज पूछे, आज उस बुजुर्ग से पूछे आपको क्या चाहिए, वो हम लाकर आपको देंगे। तो सारे गाँव वाले, जैसे फजर की नमाज के बाद ऐलान हुआ ना कि भाई सब लोग चाय पीकर जाए, तो सारे गांव वाले खड़े हो गए, हजरत चाय तो पीकर जाएंगे, लेकिन पहले ये बताओ कि आपको क्या चाहिए, आपने हमें बहुत खिलाया, बहुत पिलाया, हमारा भी हक बनता है, हम भी तो आपको कुछ देंगे। तो हजरत की आंखों में आंसू आए, कहा मुझे दोगे, जो मैं मांगूंगा वो दोगे। तो सबने कहा हम इतने सारे गांव वाले जमा है, हाँ हम जितने भी है, हमारे घर में बीवियां भी है, बच्चे भी है, जो आप मांगे आपकी खिदमत में लाकर रख देंगे। काम करो, दोगे ना, जो मैं मांगूंगा दोगे। कहाँ देंगे, कहा जाओ जन्नत की मिट्टी लेकर आओ। अल्लाहु अकबर। सब एक दूसरे का चेहरा देखते, हजरत ने फिर फरमाया जन्नत की मिट्टी लेकर आओ। तो एक दूसरे को कहते, जन्नत देखा किसने के मिट्टी लेकर आवे, भाई देखे हुए तो जाके मिट्टी लेकर आवे ना। सब बैठे, एक जवान उठा गया और थोड़ी देर में एक छोटी से कागज में कुछ धूल भी यानी मिट्टी जो होता है ना, थोड़ा थोड़ा गुबार, वो लेकर आ गया, क्योंकि वो गांव का जमाना था, लोग बगैर चप्पल के घूमते थे। वो लेकर आया, कहा हजरत ये जन्नत की मिट्टी लेकर आया। हजरत की आंखों में आंसू आ गए, कहा मेरा बेटा कमाल कर गया, यकीनन तू जन्नत की मिट्टी। तो सबने कहा ऑब्जेक्शन, ये क्या जन्नत की मिट्टी लेकर आया, ये उठा गया कहीं से मिट्टी उठा कर लाया और कहता कि मैं जन्नत की मिट्टी लेकर आया, और हजरत आप भी कहते हो जन्नत की मिट्टी लेकर आया। हजरत ने उस जवान से कहा बता इनको तू कहाँ से लेकर आया, मैं तो समझ गया, मुझे तो खुशबू आ गई, तू बता। तो जवान खड़ा हुआ रोकर कहने लगा, मैं घर गया,
میری ماں سو رہی تھی. بولو میری ماں سو رہی تھی. لیکن اس زمانے میں لوگ گاؤں میں چلتے تھے تو چپل تو پہنتے نہیں تھے. کہا میری ماں سو رہی تھی, میں نے ماں کے پاؤں دبائے, پاؤں دباتے دباتے میں نے میری ماں کے تلوے, دیکھو یہ تلوے پر یوں ہاتھ گھمایا, پھر ہاتھ گھمایا, جو مٹی آئی وہ لے کر آ گیا, کیونکہ میرے نبی نے فرمایا جنت ملتی ہے تو ماں کے قدموں کے نیچے. سبحان اللہ. جنت ملتی ہے تو ماں کے قدموں کے نیچے ملتی. میں وہ جنت کی مٹی لے کر آیا, سارا مجمع داڑے مار کر رویا, اور حضرت نے فرمایا ہاں اللہ کی قسم میرے نبی نے بھی فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے, اور وہ آپ جنت کا دروازہ ہے. بے شک. میرے بھگوان پور والوں سچ بتانا, دروازہ ہے کہ توڑ دیا؟ باپ جنت کا دروازہ ہے نا, کہیں ناراض کر کے دروازہ توڑ تو نہیں دیا. کیونکہ آج کیا ہوتا ہے معلوم ہے, جتنے جوان ماشاءاللہ بہت اچھا, میں تو مبارکباد ہی دوں گا بھگوان پور کے جوانوں کو جنہوں نے اتنا اچھا کام کیا. اور اگر یہ بھگوان پور میں چلو یہ قاری احمد علی اور علماء کا پروگرام ہے, ہمارے بیٹے فردوس کوثر کا پروگرام, اگر یہ پروگرام نہ ہوتا, چلو کوئی شادی کا پروگرام ہوتا, پھر بھی ہمارے جوان ماشاءاللہ سب اتنے تندرست تھے. کوئی کہتا ہاں وہ کھانا میں تقسیم کروں گا, وہ دوسرا کہتا کرسی میں لگاؤں گا, تیسرا کہتا ٹیبل میں لگاؤں گا, چوتھا کہتا پانی میں پلاؤں گا. اور یہ بھگوان پور والے بہت خوش ہوتے ماشاءاللہ, یہ جوانوں نے پورا کام آسان کر دیا. شادی کا گھرانہ تھا, ٹینشن میں تھا, سارا ٹینشن دور ہو گیا. لیکن میں ایک سوال پوچھتا ہوں میرے جوانوں, اگر یہ ہم شادی کے پروگرام میں اتنا کام کرتے, کبھی گھر جا کے ابا کے پاؤں کو دبایا؟ جی نہیں. کبھی گھر جا کے ایسا کیا, کرو ایسا کرو, میں کرتا تھا, آپ سے کہتا ہوں. کہتے نا بڑا بننے کے لیے میرے پیاروں سب سے بڑی چیز محنت نہیں ہوتی ہے, سب سے بڑی چیز ماں کی دعا ہوتی ہے. بے شک. گھر میں جاؤ, جاؤ گھر میں جاؤ, تھکے تھکے گھر میں جاؤ, فریج کھولو, فریج گھر میں ہوگا نا, یہاں مٹکا کھولو, پانی لو, جاؤ مت پیو, جاؤ ماں کے پاس جاؤ, ماں کو جا کر کہو اماں اماں پانی, تو ماں کہے گی میں نے کب پانی منگوایا, ارے میں تو آرام سے بیٹھی ہوں, میں نے کب پانی منگوایا؟ اماں تو نے منگوایا نہیں منگوایا, لیکن میرے ہاتھوں کا پانی پی لے, قیامت میں میرے نبی اپنے ہاتھوں سے جامع کوثر سبحان اللہ. ماں پانی پی لے, وہ ماں نے 2-3 گھٹ پانی پیے ہو, اس جگہ سے تم بھی پانی پی لو, دیکھو وہ پانی میں کیا مزہ آئے گا. اور وہ ماں کی آنکھوں سے جو آنسو نکلیں گے نا, کبھی کبھی جاؤ, اے میرے بھگوان پور والوں جاؤ, اپنی ماں کے پاس جاؤ, اپنے ابا کے پاس جاؤ, دیکھو ماں ابھی غصے میں نہیں ہے, کیونکہ کبھی کبھی بوڑھے لوگ غصے میں بھی ہوتے, کبھی ابا بھی غصے میں ہوتے. غصے کے ٹائم پہ نہیں جانے کا, ایک دم جب دیکھو کہ ان کا موڈ بنا ہوا ہے, جاؤ اور جا کر کہو ماں 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 تیرے 3 بچے نا, ماں ماں تیرے 4 بچے نا, ماں جتنے بھی ہم لوگ بھائی بہن ہیں, ماں ماں سب سے زیادہ نالائق میں ہوں, ماں ماں میں نے تجھے کبھی راضی نہیں کیا, میں نے تجھے ہمیشہ ستایا, ماں میں نے تجھے ہمیشہ ستایا. آپ دیکھو گے قسم اللہ کی, آپ دیکھو گے ماں کے ہاتھ ایسا تڑپتے ہوں گے اور یوں کاپتے کاپتے کہے گا ارے بیٹا نا نا ماں ماں ایک بار میرے کو معاف کر دے نا. آپ اپنی ماں سے بلواؤ, ایک بار معاف کر دے, ماں یوں ہاتھ رکھے گی, جا جا بیٹا میں نے معاف کر دیا. اور پھر ماں کو کہو ماں میں نہیں تیرا حق ادا نہیں کر سکتا, کیونکہ ایک طرف میری بیوی ہے, ایک طرف میرے بچے, ایک طرف ماں تو ہے, کبھی ادھر جاؤ تو وہ ناراض ہے, ادھر آؤ تو تو ناراض ہے, ماں تیرا حق ادا نہیں کر سکتا لیکن معاف کر دے. دیکھنا ماں کاپتا ہاتھ آپ کے سر پہ رکھے گی اور کہے گی جا جا بیٹا میں نے معاف کر دیا. یا زمین پر ماں کہے گی میں نے معاف کر دیا, آسمان پر اللہ فرشتوں کو کہے گا اے فرشتوں گواہ رہو, گواہ رہو, وہ ماں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا. میں 70 درجے زیادہ رحمت رکھتا, میں 99 درجے زیادہ رحمت رکھتا. اگر ماں اپنے بیٹے کو معاف کر سکتی ہے, گواہ بن جاؤ میں نے بھی اپنے بندے کو. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. اس لیے میرے پیاروں یہ جو رات آ رہی ہے نا, ابھی تک میں نے آپ کو حقیقت نہیں کھولی. مارچ 7 کو جو رات آ رہی ہے, بولو کون سی رات؟ مارچ 7 شب برات. شب برات. آخری بات سن لو, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رات کو بہت رو رہی تھی, اتنا رو رہی تھی کہ اڑوس پڑوس جمع ہو گئے. یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد, وصال فرمانے کے بعد, آخری بات ہے, حضرت عائشہ رو رہی تھی, سب لوگ جمع ہو گئے. کہا عائشہ, اماں عائشہ, کیونکہ ہمارے نبی کی بیوی ہماری ماں, سب نے کہا اماں عائشہ آپ کیوں رو رہی ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا آج کی رات شب برات ہے, آج فیصلہ ہونے والا ہے. یہ پورا بھگوان پور بولو مارچ 7 کو ہم سب کا کیا ہونے والا؟ تو سب نے پوچھا حضرت عائشہ سے, اماں عائشہ آج رات کو کیا فیصلہ ہوگا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے کانوں سے سنا, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کی رات فیصلہ ہوگا, یہ فیصلہ ہوگا کہ آنے والا
والا سال امیر کون رہے گا، غریب کون رہے گا، آنے والا سال عزت والا کون رہے گا، ذلیل کون رہے گا، آنے والا سال تندرست کون رہے گا، بیمار کون رہے گا، آنے والا سال اللہ کس کو سکون دے گا اور کون بے چین ہوگا۔ اور پھر حضرت عائشہ نے کہا میرے نبی نے فرمایا تھا اللہ یہ بھی فیصلہ کریں گے آنے والا سال کون مرے گا کون جیے گا۔ اور پھر حضرت عائشہ نے روتے ہوئے کہا میرے نبی نے کہا یہ بھی آج رات کو فیصلہ ہوگا کون ایمان کے ساتھ جائے گا کون بغیر ایمان کے دنیا سے جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیاروں وہ رات آ رہی ہے، فیصلے والی رات آ رہی ہے، اور اسی کو اللہ نے فرمایا حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ یہاں لیلۃ مبارکہ میں ایک تفسیر شب برات کی ہے، یہی فیصلے کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، مارچ 7 کے آنے سے پہلے۔ بلکہ میرے پیاروں ابھی اسی وقت ہم سب توبہ کر لیں اللہ کے سامنے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ تو چلو میں چاہتا ہوں کہ ہم سب اللہ کا ذکر کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ، اور درود پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ، اور پھر جو اعلان کرنا وہ اعلان ہو جائیں گے، اس کے بعد میں ہم دعا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے۔ میں ہمارے اشرف البھائی کا، بیٹے شاہ نواز کا، یہ 2 ساتھ میں رہے وہ بیٹے الف کا، اور اسی طریقے سے پورے مجمع کا، اور ہمارے صلاح الدین بھائی کا، ان کی پوری ٹیم کا، جوانان بھگوان پور کا، اور یہاں کے جتنے علماء کرام، خصوصاً ہمارے صدر محترم عالی مرتبہ حضرت مفتی یحییٰ صاحب دامت برکاتہم کا، میرے بیٹے فردوس کوثر کا، اور بھی جتنے مقررین اور جتنے نظم پڑھنے والے اور نعت پڑھنے والے اور قرات پڑھنے والے تمام علماء کرام، حفاظ کرام، قراء کرام کا شکریہ، اور سارے منتظمین کا شکریہ، اور میری ماؤں کا، بہنوں کا، بیٹیوں کا شکریہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی میرے پیاروں 2 اعلان کرنے کے، ایک تو یہ اعلان کرنا ابھی میں نے آپ کو بتایا مارچ 7 کو کون سی رات آ رہی ہے، 7 میں بولو کون سی رات آ رہی ہے، شب برات میں کون سی دعا پڑھنے کا۔ بھائی شب برات میں دعا تو ہم مانگیں گے، بولو مانگیں گے انشاءاللہ، لیکن وہ دعا مانگو جو ڈائریکٹ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ یہ دعا تم بھی سیکھ لو اور لوگوں کو بھی سکھا دو۔ وہ میں دعا لے کر آیا ہوں، لیکن ہمارے یہاں پہ شاید ہندی میں لایا ہوں نا میں دعا، ہاں وہ کارڈ عربی میں بھی ہے، یعنی دعا تو عربی میں آپ کو ملے گی، باقی وہ ہندی میں بھی ہوگی یا گجراتی میں بھی ہوگی، لیکن ہم کو تو عربی سے مطلب ہے، تو وہ عربی میں جو الفاظ ہے وہ مارچ 7 سے پہلے وہ الفاظ یاد کر لو، نہیں آوے تو اس کا ترجمہ یاد کر لو، تاکہ ہم وہی دعا اس رات کو مانگیں گے جو ہمارے نبی نے حضرت عائشہ کو مانگنے کہا تھا۔ تقریباً 1000 کارڈ لے کر میں آیا ہوں، وہ 1000 کارڈ کون تقسیم کرنے والا؟ الف بھائی کے پاس ہے اور اشرف البھائی کے پاس ہے، دونوں کے پاس ہے، لیکن یہ دونوں کو میں کہوں گا یہاں تقسیم نہیں کریں گے، کہیں پیچھے جا کر تقسیم کریں گے، ورنہ یہاں یہ سارا انتظام جو ہے وہ ادھر ادھر ہو جائے گا، یا چاہے تو کل اس کو تقسیم کرے، اور اگر کسی کو وہ کارڈ نہ ملے تو کم سے کم اپنے موبائل میں اس کو سیو کر لے، جس کے پاس سیو ہو وہ دوسرے تک پہنچا دے، تاکہ مارچ کی 7 کو جو شب برات آئے گی اور اس میں جو بھی دعا پڑھیں گے اگر آپ نے وہ شیئر کیا ہوگا تو فائدہ آپ کو بھی ملے گا، ثواب آپ کو بھی ملے گا، مانگے گا وہ ثواب آپ کو ملے گا۔ تو بھائی سب پڑھیں گے نا انشاءاللہ، اور یہ دعا شب برات کی بھی ہے اور شب قدر کی بھی ہے، یعنی رمضان کی راتوں میں بھی یہ دعا کام آئے گی اور شب برات میں بھی یہ دعا کام آئے گی۔ اللہ یہ رات ہم سب کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ ایک اعلان یہ کرنا، دوسرا اعلان یہ کرنا کہ ہم وہاں گجرات میں ایک جگہ ہے وڈودرا، بروڈا بھی کہتے ہیں، وڈودرا بھی کہتے ہیں، وہاں ہم نے ایک چھوٹا سا ادارہ قائم کیا۔ میں آپ سے کلیکشن مانگنے نہیں آیا، چندہ مانگنے نہیں آیا، کوئی کلیکشن نہیں، کوئی 1 روپیہ نہیں، میں صرف یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ ہم نے جو کام شروع کیا ہے وہ بڑا عجب کام ہے۔ آپ دعا کرو کہ اللہ کامیابی عطا فرمائے، اللہ ہمارے مرحومہ اماں اور مرحوم ابا کی توجہ سے اللہ وہ کام مکمل فرمائے۔ ہمارے پاس تقریباً 40 بچے ہیں، جن میں سے کچھ اندھے ہیں، نابینا ہیں، بلائنڈ ہیں، کچھ ڈیف
اور डम है, यानी सुन भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, कुछ दिमाग से माजूर है, कुछ हाथ से माजूर है, कुछ पाँव से माजूर है। हमने ये तरीका बनाया है कि इन बच्चों को दीन और दुनिया दोनों की तालीम देना है। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको बहुत ताज्जुब होगा, एक बच्चा हमारे पास आया जो महाराष्ट्र की तरफ का रहने वाला था और थोड़ा बहुत कुरान जानता था, लेकिन दोनों आंखों से माजूर था। और एक बात याद रखना, जो हमको दोनों आंखों से माजूर दिखते ना, इनकी ये आंख बंद होती है मगर अल्लाह दिल की आंख को खोल देता है। वो बच्चा पूरा कुरान पाक का हाफिज हो गया, बोलो सुभान अल्लाह। और इनका कुरान और हमारे कुरान का तरीका अलग होता है, उनका वो ब्रेन लिटी वाला कुरान होता है, जो अलग डॉट्स वाला कुरान, लेकिन वो कुरान पाक का हाफिज हो गया। अब इत्तेफाक से चूंकि वो मेरी निगरानी में मदरसा चलता तो मैं गया इम्तिहान लेने के लिए। अब इम्तिहान क्या लेवे, कोई ब्लाइंड है, नाबीना है और पूरा कुरान पाक का हाफिज है, हम तो उसको सीने से लगाएंगे, इम्तिहान क्या लेंगे। तो मैंने उसको कहा, बेटा तेरे को जहाँ से पढ़ना है वहाँ से पढ़ ले, तेरा इम्तिहान क्या लेने का, तेरे को पूरे 50 नंबर दे दूंगा, तू पूरे कुरान का हाफिज हुआ। तो मेरे को कहता है, कारी साहब नाबीना, कहता कारी साहब मैंने आज तक आपको देखा नहीं, आपका बयान बहुत सुना, लेकिन आप ऐसा बोलोगे ना, पढ़ ले जहाँ से पढ़ना, मैं नहीं पढ़ूंगा, आप मुझे बताओ कहाँ से पढ़ना, वहाँ से मैं पढ़ के बताऊंगा। आपको ताज्जुब होगा भगवानपुर वालों, मैंने 13 सवाल किया, उसने 13 सवालों के जवाब बगैर गलती के दिया। तो मैं हैरान हो गया, मैंने कहा ये बच्चा इतना अच्छा नाबीना और इतना अच्छा इसको कुरान पाक याद है। तो उसने मुझे कहा, रात को सोता नहीं जब तक मेरे 24 घंटे में 10 पारे मुकम्मल तिलावत नहीं हो जाते। कि मेरे प्यारों, ऐसे बच्चों का इदारा हम चला रहे हैं। मैं आपसे चंदा मांगने नहीं आया, फिर कहता हूँ कलेक्शन के वास्ते नहीं आया, मैं बच्चे मांगने के वास्ते आया हूँ कि आपके भगवानपुर में या आपके कुर्ब जीवार में आपको कोई भी ऐसा बच्चा दिखे जो नाबीना हो और वो लोगों से भीख मांगता हो या बहरा हो या इसी तरह बोल ना सकता हो, हाथ पाँव से माजूर हो, आप उनको अशरफुल भाई से ताल्लुक कायम करें, हमारे बेटे फिरदौस कौसर से ताल्लुक कायम करें, यहाँ के किसी भी अच्छे मोतबर आदमी से ताल्लुक कायम करें और उसको बरोडा पहुंचा दे, उसका नाश्ता, उसका दोपहर का खाना, उसका। और आप ये मत समझना, कभी कभी सोचते कि मौलाना लेके जाएंगे तो सिर्फ मौलाना कुरान ही पढ़ाएंगे, नहीं मेरे प्यारो, मैं वो हूँ जो कहता हूँ दीन की तालीम भी हासिल करो और दुनिया की तालीम भी हासिल करो। क्योंकि हमको अगर हाफिज, कारी, आलिम, मुफ्ती की जरूरत है तो वही हमें डॉक्टर, बैरिस्टर और अच्छे लॉयर की और अच्छे आर्किटेक्ट की भी हमको जरूरत है। दोनों तालीम बहुत जरूरी है। आपको ताज्जुब होगा, हमारे बहुत से लोगों को अंग्रेजी बोलना नहीं आता, सिर्फ अभी मोबाइल आ गया ना, मोबाइल तो थोड़ी बहुत अंग्रेजी आ गई। वो भी क्यों, वो कोई गर्लफ्रेंड से बात करने का होता, उसमें क्या आता, हमको क्या आता है मालूम है, आई लव यू, आई मिस यू, सॉरी, यस, नो, थैंक यू। ना मेरे प्यारो, आपको मैं ताज्जुब की बात बताऊं, मैं जब अफ्रीका पहुंचा था, जिम्बाब्वे एक जगह है, और मेरा पहली मर्तबा और जवानी का मामला था, मैं गया, फजर के बाद फजर की नमाज पढ़ाई, माशाल्लाह सबने वाह वाह किया, और उसके बाद में मुझे कुर्सी पर बिठा दिया। मैंने मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों करके शुरू किया तो पीछे से किसी ने जोर से हाथ मारा, मुझे कहा मौलाना दोस्तों बुजुर्गों नहीं, यहाँ सबको इंग्लिश आती है। वो तो अल्लाह का एहसान है कि हमने हमारे अम्मा अब्बा, हमारे उस्तादों से इंग्लिश सीखा, और आज भी हमारा बाहर जाना होता है तो जैसे हम यहाँ उर्दू में बयान करते हैं, अंग्रेजी में बयान करना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह, करवाने वाला कौन, अल्लाह। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो माजूर बच्चे जो हमारे यहाँ भीख मांगते रहते हैं, मैं हम लोग वहाँ पे उनको चौक कैसे बनाते हैं वो सिखाया जाता है, ब्लैक बोर्ड कैसा बनाया जाता है, चश्मा कैसा बनाया जाता है, और उसके बाद में अगरबत्ती कैसे बनाई जाती, मोमबत्ती कैसे बनाई जाती, हकीमी दवाओं को कैसे तैयार किया, ये हुनर भी सिखाया जाता है, कुरान भी सिखाया जाता है। जितना उनको आराम करना है आराम भी दिया जाता है, जितना उनको जैसा खाना है वो खाना भी दिया जाता है। तो मैं आपसे ऐसे बच्चे मांगने के लिए आया हूँ, तो आपके नज़र में जहाँ कहीं ऐसा कोई मिले और वो खुशी के साथ आना चाहता हो तो हम खुशी के साथ उसको बुलाने के लिए तैयार है। अल्लाह आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। और अब सब अल्लाह का जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। और कोई काम बाकी हो तो ऐलान कर ले ताकि जिक्र करे और उसके बाद फौरन दुआ करें और दुआ के बाद चलेंगे इंशाअल्लाह। जी उत्तर बेउदिया खालपाड़ পরিচালনায় শান্তি সংঘ ক্লাবের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ। 6-3-2023 সোমবার বাৎসরিক জলসার আয়োজন করা হয়েছে। আপনারা অতি অবশ্যই সেদিন উপস্থিত থাকবেন, কমিটির পক্ষ থেকে আহ্বান দেওয়া থাকলো। তার সাথে সাথে আরও একটি ঘোষণা, কারি ফিরদৌস সাহেব আসবেন। সারঙ্গপুর ও এলাসপুর আঞ্জুমান সংঘের পরিচালনায় 13ই মার্চ জলসার আয়োজন করা হয়েছে, বাৎসরিক জলসা। ওখানেও আপনারা উপস্থিত থাকবেন, কমিটির পক্ষ থেকে আপনাদেরকে দাওয়াত দেওয়া থাকলো।
بھائی دیکھو ہم ابھی ذکر کریں گے لیکن اس سے پہلے میں سلام کرتا ہوں. آپ سب میرے سلام کا جواب دیں گے اور پوری ڈسپلن کا خیال رکھو گے. ماشاءاللہ ہمارے صلاح الدین بیٹے اور ان کا پورا جو سٹاف ہے وہ جتنے کام کرنے والے حضرات ہیں وہ سب اس طرح کریں کہ سلام کا جواب دے دیں اور یہاں دعا کے بعد فوراً راستہ دیں. ہم گاڑی میں بیٹھ کر جائیں گے کیونکہ ہمیں ایئرپورٹ تک پہنچنا ہے اور اس کے بعد فلائٹ میں واپس ہمیں گجرات تک جانا ہے. میں سلام کرتا ہوں آپ سب کے لیے. انشاءاللہ بولو انشاءاللہ. آپ ہم سب شب برات میں ایک دوسرے کے لیے بہت دعا کریں گے. بولو کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کی دعا کو قبول فرمائے. تو میں سلام کروں, میرے سلام کا جواب دے دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بولو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب گردن جھکا دیں, میں اللہ کا ذکر کرواؤں گا. میری زبان پر اللہ, بولو آپ سب کی زبان پر بھی. آواز نہیں آ رہی, بولو آپ سب کی زبان پر بھی. بالکل گردن جھکا دے. میرے دائیں بائیں کون, ہم کو اس سے کوئی مطلب نہیں, بس میں اور میرا اللہ. شروع کریں. اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. سب الا اللہ بلند آواز سے کہیں گے. لا معبود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا وهاب الا اللہ لا تواب الا اللہ لا سمیع الا اللہ لا بصیر الا اللہ لا علیم الا اللہ لا حکیم الا اللہ لا غفور الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی میری زبان پر محمد, یہ شعبان مہینہ ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ. میری زبان پر محمد, آپ کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وشفيعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد أفضل الرسل محمد أشرف الرسل محمد أكرم الرسل محمد أطيب الرسل محمد أجمل الرسل محمد أحسن الرسل محمد بدر الدجى محمد شمس الضحى محمد خير الورى محمد نور الهدى محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد ياسين محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما. جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. اللہم صلی علی محمد فی اول دعائنا. اللہم صلی علی محمد فی اوسط دعائنا. اللہم صلی علی محمد فی آخر دعائنا. یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک. رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ورسولا. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک. یا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتک. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا
ربنا ظلمنا انفسنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لنكونن من الخاسرين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين إني كنت من الفاسقين إني كنت من الفاجرين إني كنت من الآثمين إني كنت من المجرمين لا إله إلا أنت سبحانك کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ آج پورے مجمع کو قبول فرما. اے اللہ تجھے کوئی بہانہ ملتا ہے نا تو اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے. کہ اللہ آج سب سے بڑا بہانہ شعبان مہینہ ہے, پیارے نبی کا مہینہ ہے, شعبان مہینہ ہے. اللہ بڑی رات آنے والی ہے, اللہ اس رات کے آنے سے پہلے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. کہ اللہ دوسرا بہانہ اللہ ہم مسافر ہیں تو مسافر کی دعا قبول کرتا ہے. اللہ تیسرا بہانہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے, کوئی تو تیرا ولی بیٹھا ہوگا, ماں بہنوں میں کوئی تو تیری ولیہ بیٹھی ہوگی. اللہ وہ روتے ہوں گے, تجھے کچھ عجب لگتا ہوگا. اللہ ان کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ چوتھا بہانہ علماء موجود ہے, اللہ قرآن پاک کے حافظ موجود ہے, یہاں قرآن پاک کے قاری موجود ہے. اللہ وہ لوگ موجود ہیں جن کے سینے میں قرآن ہے. اللہ کسی ایک کو بہانہ بنا کر ہمیں معاف کر دے. اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے. اللہ جہنم سے بچا لے, اللہ جہنم سے بچا لے. اللہ بہت گناہ کی, اللہ بہت گناہ کی. اللہ تیرا احسان, تیرا کرم, اللہ تیری مہربانی. کتنے گناہ تو نے دیکھے, تیرے سے بڑھ کے صبر کرنے والا کون ہوگا. کتنے گناہ دیکھے, لیکن کوئی رات تو نے ہم کو بھوکا نہیں سلایا, کبھی تو نے ہم کو پیاسا نہیں تڑپایا, کبھی بدن سے کپڑے نہیں چھینے, کبھی تو نے ہمیں راستے پر نہیں پٹک دیا. اے اللہ تو کھلاتا گیا. اللہ ہمیں گرمی لگی تو نے ٹھنڈے کا انتظام کر دیا, ہمیں ٹھنڈ لگی تو نے گرم کا انتظام کر دیا. تو نے کبھی نہیں پوچھا میرا بندہ مجھے کیوں دھوکہ دیتا ہے, میرا بندہ مجھے کیوں دھوکہ دیتا ہے. کتنی اچھی روٹی, کتنا اچھا کپڑا, کتنا اچھا مکان. اللہ تیرا احسان ہی احسان. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہم میں جتنے پریشان ہیں سب کی پریشانی دور فرما. اللہ یہ مجمع میں کتنے ایسے ہوں گے, کتنی ماں بہنیں ہوں گی, کسی کو بول بھی نہیں سکتے, کسی کو کہہ بھی نہیں سکتے. اللہ سب کے سیئات کو حسنات میں بدل دے, سب کی پریشانی کو دور کر دے, سب کے ٹینشن کو اللہ خوشی میں بدل دے, سارے محکموں کے شر سے بچا لے. کہ العالمین پوری زمین میں چین, سکون, امن, عافیت عطا فرما دے. اللہ جو قرضے میں ڈوبے غیر سے ان کے قرضے ادا کروا دے. اللہ جو بے اولاد ہے ان کو اولاد عطا فرما دے. اللہ ہمارے بچوں کو فرما بردار بنا دے. اللہ بچوں کا بڑا ٹینشن ہوتا ہے, بیٹیوں کا بڑا ٹینشن ہوتا ہے. اللہ ہماری بیٹیوں کو عفیفہ, تقیہ, نقیہ, زکیہ بنا دے. اللہ ہمارے بیٹوں کو حافظ, قاری, عالم, مفتی, دین دنیا دونوں علوم سے مالا مال فرما دے. الہ العالمین, الہ العالمین, الہ العالمین. ہم میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفا دے دے. اللہ میں خود بیمار, اور بھی بہت سے بیمار ہوں گے. اللہ دوا کھائے کھائے تھک گئے. اللہ شفا دینے والا تو ہے. اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے. اللہ جمی مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے. اے اللہ ایسے مبارک رات میں اتنے بڑے مجمع میں کوئی اپنے ماں باپ کو کیسے بھول جائے گا. اے اللہ یہ مجمع میں جس کی ماں زندہ ہے, ابا زندہ ہے, ان کی عمر میں برکت دے دے. ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا دے, ماں باپ کی گندگی کو صاف کرنے والا بنا دے. اللہ ماں باپ کے قریب رہنے والا بنا دے, ماں باپ سے منہ نہ پھیرنے والا بنا دے. الہ العالمین جن کے ماں باپ زندہ ان کے عمروں میں برکت دے دے. لیکن اللہ مجمع میں کچھ ایسے بھی ہوگے کسی کی ماں نہیں ہوگی, اللہ کسی کا ابا نہیں ہوگا. کوئی میرے جیسا بد نصیب ہوگا کہ چند سالوں میں ماں بھی چلی گئی, ابا بھی چلی گئی. اللہ وہ دن بہت عجیب ہوتا ہے جب لوگوں نے مجھے کہا ماں کے جنازے کی نماز پڑھانا. بڑے بڑے بیان کر لیے مگر ماں کے جنازے کی نماز پڑھانا بہت مشکل تھا. ابا کے جنازے کی نماز پڑھانا بہت مشکل تھا. اللہ آج بھی بہت یاد آتی ہے. اللہ کون ہوگا جس کو اپنے امی ابا یاد نہیں آتے ہوں گے. اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے. اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے. اللہ ان کی قبر میں جنت کی نعمتیں لٹا دے. اور اللہ خیال بار بار آتا ہے ہمیں بھی تو دنیا چھوڑنا ہے. اللہ وہ دن آئے گا, اللہ ہمارے نام کا بھی اعلان ہوگا,
ہمارے نام کا بھی اعلان ہوگا، ہمارا غسل کا پانی تیار ہوگا۔ اللہ لوگ ہمیں غسل دے، اس سے پہلے تو رحمت کا پانی دے دینا، مغفرت کا پانی دے دینا۔ اللہ یہ آنے والی بڑی رات میں سب فیصلے ہو جائیں گے اللہ، سب فیصلے ہو جائیں گے اللہ۔ ہمارے ایمان کو بچا لینا اللہ، ہمارے ایمان کو بچا لینا اللہ۔ ہم تیرے ہر فیصلے پر راضی ہیں اللہ، لیکن اللہ ایمان کو بچا لینا اللہ۔ خلال العالمین وہ وقت آئے گا ہمیں کفن کا کپڑا پہنایا جائے گا اللہ، اس سے پہلے رحمت کا چادر اوڑھا دینا اللہ۔ سب سے خطرناک گھڑی اللہ جس کے لیے ہمارے نبی روتے تھے، حضرت عثمان روتے تھے، وہ گھڑی ہوگی جب ہمیں قبر میں اتارا جائے گا کہ اللہ قبر سے بچا لینا اللہ، قبر کے عذاب سے بچا لینا اللہ۔ کہ اللہ میں نہیں کہتا، ہمارے نبی نے فرمایا بے نمازی قبر میں جاتا ہے، گنہگار قبر میں جاتا ہے، شرابی قبر میں جاتا ہے، اللہ جوا کھیلنے والا قبر میں جاتا ہے۔ میں نہیں کہتا، ہمارے نبی فرماتے جہنم کا لوہا لایا جاتا ہے اللہ، اس کی آنکھوں کو نکال دیا جاتا ہے، اس کے جبڑے کو پھاڑ دیا جاتا ہے، اس کی ہڈیوں کو توڑ دیا جاتا ہے، پسلی کو پسلی سے ملا دیا جاتا ہے۔ اللہ میرے کو سب کو قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ، اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ، اپنی رحمت دے دے اللہ، اپنی مغفرت دے دے اللہ، اپنا کرم اور اپنی مہربانی عطا فرما دے اللہ۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی